بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں سے احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم اس کا 12واں باب پڑھیں گے، جس میں امام بخاری کہتے ہیں باب من کرہ ان یکثر سواد الفتن والظلم، کہ مفسدوں اور ظالموں کی جماعت کی کثرت کرنا یا ان کی تعداد بڑھانا منع ہے یا اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور اس میں حدیث لائے ہیں جو کہ عبداللہ ابن یزید کی روایت ہے، وہ حیوہ اور دوسروں سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو الاسود نے روایت کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ابو الاسود سے کہ قطع اہل مدینہ بعث فاکتتبت فیہ فلقیت عکرمۃ فاخبرتہ فنہانی اشد النہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں نام لکھوائے گئے ایک لشکر کے لیے، تو میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا اس میں، تو عکرمہ مجھے ملے، میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس طرح نام لکھوایا ہے لشکر میں، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں تم مت جاؤ۔ اور پھر میں عکرمہ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے مجھے یہ روایت سنائی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان اناسا من المشرکین كانوا مع المشرکین یکثرون سواد المشرکین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیأتی السہم فیرمى فیصیب احدهم فیقتلہ او یضربہ فیقتلہ فانزل اللہ تعالی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، وہ مسلمان علاقے میں نہیں آئے بلکہ وہیں رہے، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوات میں مشرکین کی جماعت میں اضافے کا باعث بنتے تھے۔ پھر کوئی تیر آتا، ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا، یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بلا شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں امام بخاری، جس لیے یہ حدیث لائے ہیں، کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنا، ایک مسلمان کا غیر مسلم علاقے میں، غیر مسلم ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ رہنا، کہ اس کے ذریعے سے ان کی کثرت بڑھتی چلی جائے، ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، وہ طاقتور ہوتے چلے جائیں، مسلمان کمزور ہوتے چلے جائیں، تو اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں تو دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان جا کر کسی بھی غیر مسلم ملک میں جا کر رہیں گے، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو ان کی طاقت بڑھے گی، ظاہر تعداد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج جو بڑے ملک ہیں تو ان کی تعداد دیکھی جاتی ہے کہ وہ اربوں میں ہے یا کروڑوں میں ہے یا لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں ہے، تو ایک تعداد کا بھی ہوتا ہے، پھر ان کی جو وسعت ہے زمینی طور پر، جغرافیائی طور پر، پھر مالی اور معاشی طور پر، تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور وہ اسی آبادی سے ہی ہوتا ہے۔ جتنی آبادی زیادہ ہوگی، اب کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ بہت بڑے ملک ہیں لیکن آبادی بہت کم ہے، تو وہ اپنے ہاں پھر لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ہاں مائیگریٹ کرنا چاہے، ہجرت کرنا چاہے، آ سکتا ہے، آ جائے، اور اس کی شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری کر دے، ہم اس کو اپنے ملک کی نیشنلٹی دے دیں گے اور وہ وہاں کا شہری بن جائے گا۔ تو یہ ہے، اس طرح لوگ جو ہیں پھر تعداد بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، کہ مسلمان جو ہے وہ کسی غیر مسلم ملک میں، خاص طور پہ جو مشرک ہو، کافر ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، وہاں جا کے رہنا، اپنے مسلمان ملک کو چھوڑ کر، اس کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کو ہم طاقتور کرتے ہیں، ان کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ پھر اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اہل شر جو ہے وہ ان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہندوستان ہے، تو وہاں پر ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے سے اپنے
مساحت کے لحاظ سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، ہر طرح سے وہ ایک بڑا ملک کہلاتا ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے خوف کا باعث ہوتی ہے کہ اس کے پاس افواج کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، اور وہ ہمارے مقابلے میں ہم سے ہر وقت دشمنی کا احساس کرتا ہے، دشمنی اپناتا ہے۔ تو لہذا پھر ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ خوف کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو جیسے کہ یہ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور اس میں بھی یہی روایت آتی ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کی اضافے کا باعث بنتا ہے اس کی تعداد میں تو انہی میں سے ہے، پھر وہ انہی کا ہے، ظاہر ہے کہ پھر وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ اور ومن رضی عمل قوم کان شریک من عمل بہ، اور کوئی بھی کسی قوم کے، کسی چند لوگوں کے کسی بھی عمل میں راضی ہو جاتا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جو کام کر رہے ہیں، کوئی سود خوری کا کام ہے، جوئے بازی کا ہے، یا سٹے بازی کا ہے، یا اور کوئی کھیل کود ہے، یا اور کوئی مسائل ہیں، اس میں وہ ان کی رضامندی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی پھر انہی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو لہذا پھر یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور دوسری بات جو یہ بھی کہی ہے کہ اب وہاں پہ اگر وہ مسلمان جو ہے وہ ان کی فوج میں بھی شریک ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے اندر وہاں پہ رہ کر ان کو طاقت بہم پہنچاتا ہے، تو اب اگر کہیں مارا جاتا ہے یا اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے، یا وہ اسی فوج میں ہی شریک ہو کے پھر اس میں مارا جاتا ہے، تو اب اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ہوئی، اس نے پھر ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو کے خلاف وہ جنگ میں شریک ہو رہا ہے، ان مشرکین کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، تو وہ پھر کیسے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا؟ تو یہی چیز ہے کہ جس کو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح جاتے ہیں وہاں پر، اور جبکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی کتنے ہی ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اس وقت، اور سب وہ غیر مسلم ممالک میں ہیں، کوئی وہ یورپین ممالک ہیں، امریکن ہیں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، کہاں کہاں پہ ہیں، وہاں کی وہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ امن و امان ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے، کیوں نہ ہم رہ لیں؟ تو یہی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی کہ اسلام کیا صرف نماز روزہ ہے؟ اسلام یہ ہے کہ پھر اسلام پورا معاشرہ بدلنے کے لیے آیا ہے، پورا نظام بدلنے کے لیے آیا ہے۔ جب ہم نظام نہیں بدل سکتے، وہاں بیٹھ کے تو نہیں بدل سکتے آپ، اس لیے کہ اس ملک کا قانون ہے، اس ملک کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک اس کے اپنے تمام لائحہ عمل ہے، تو ہم تو نہیں بدل سکے جا کے۔ اب چاہے مسلمان وہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں بھی چلے جائیں، وہ نہیں بدل سکتے اس کو، وہ وہی رہے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ انگلینڈ میں برسہ برس پہلے مسلمان گئے تھے، اب ان کی تیسری نسل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن ان کا کیا حال ہے یہ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بمشکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا ہے۔ اب نام ہیں ان کے مسلمانوں کے، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں نے جو خود دیکھی کہ کسی زمانے میں جو برٹش گیانا ہے، جو کہ ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے چھوٹا سا، وہاں پہ انڈیا سے لوگ گئے تھے وہاں پہ کسی کام سے، ظاہر ہے کہ وہاں برٹش گورنمنٹ تھی، یہاں پہ بھی برٹش گورنمنٹ تھی، تو اس زمانے میں یہاں سے وہ مزدوروں کو بھرتی کر کے وہاں لے جاتے تھے، کہیں وہ ریلوے لائنز بنانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ تو وہ جو وہاں پر گئے تھے اس زمانے میں، تو ان کی نسلیں جو تھیں وہ آگے بڑھتی چلی گئیں، تو وہ اصل میں مسلمان ہیں کہنے کو، لیکن اسلام کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے، صرف وہ جو چیزیں انہوں نے سنی ہیں، ان کو اپنے آباء و اجداد سے ملی ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو وہ تو اپنے وہاں پر پیدا ہوئے، تو وہ تو اب وہیں کے ہی رہائشی ہیں، وہیں کے ہی وہ شہری ہیں، اور پھر لیکن اسلام کے لحاظ سے اب وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ آئے دوسرے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں آئے، پاکستان میں آئے یا ہندوستان میں پڑھنے گئے یا سعودی عرب میں یا مصر میں،
تو وہاں جا کے انہیں پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تمام جو تعلیمات تھیں وہاں انہوں نے پڑھی، پھر وہ لوگ واپس جا کے انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی اور دین کی دعوت وہاں تک ان تک پہنچائی۔ تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جاتے تو بڑے شوق سے ہیں کہ وہاں جا کے رہیں گے آرام سے، سکون سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں، تو کسی قسم کے جو ہمارا ملک یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، اس کی ساری خرابیاں فساد اپنے ملک میں ہی نظر آتی ہیں۔ تو وہ وہاں جا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اس دنیا میں ہی جنت کما لی بس۔ تو یہی ان کی غلطی ہوتی ہے کہ یہاں پہ رہ کر تو آپ بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک اسلامی ملک ہے اور مسلمان اس میں رہتے ہیں، مسلمان ملک ہے، تو اب یہاں پر تو کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو تیار کرے، کم از کم جو اسلامی شعائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، ان پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، مسجدیں تو بند نہیں کر سکتا کوئی۔ آج تو وہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان عورتیں جو حجاب نہ کریں، حجاب وہاں پہ صرف یہی ہے کہ وہ سر پہ وہ ایک اسکارف باندھ لیتی ہیں، دوپٹہ لے لیتی ہیں یا کوئی چادر اوڑھ لیتی ہیں، تو وہی ہے ان کا حجاب ہے، تو وہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ فرانس میں دیکھ لیجئے، دوسرے کئی ملکوں میں دیکھ لیجئے کہ وہ اب اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اسلاموفوبیا کا جو مرض ان کو لاحق ہو گیا ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر تیزی سے وہ نفرت پھیلا دی ہے۔ تو یہ نفرت جو ہے وہ ہر بات میں سامنے آتی ہے، اگر ذرہ برابر بھی کہیں کچھ حادثہ ہو جائے تو فوراً ان کی نظر جاتی ہے کہ مسلمان ہوگا، اپنا بھی کوئی آدمی ہے تو وہ پیچھے یہی تلاش کرتے ہیں شاید کوئی مسلمان ہی اس کے پیچھے ہے۔ تو یہ جو نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اب مسلمان کب تک رہ سکیں گے وہاں پر؟ تو لہذا یہی چیز جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی اس طرح ایسے ملک میں جا کر رہتا ہے تو وہ ان کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے، ان کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ کہ جس میں ہم مشرکین کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر رہیں اور انہی کی ہم اطاعت کی کا قسم اٹھائیں، حلف اٹھائیں کہ ہم ان کی ہر بات کو مانیں گے، تو ایک مسلمان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں جس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر کیا جائے، اور جہاں پہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ایک مسلمان کا نقصان ہوگا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا نا، تو وہ چیز تو بڑی خطرناک ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے ایک اور حدیث لائے ہیں یا باب لائے ہیں، باب اذا بقی فی حثالۃ من الناس، جب کوئی برے لوگوں میں رہ جائے تو کیا کرے۔ اب اس کا اگلا مرحلہ انہوں نے بیان کر دیا، اس حدیث میں بتا دیا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث فرمائی تھی، اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی، یعنی 2 نشانیاں بتائیں، ایک نشانی تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا مجھے انتظار ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سے آپ نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی، یعنی اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا تھا کہ ایک شخص ایک رات سوئے گا، امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، سلب کر لی جائے گی، اور اس کا نشان ایک دھبے جتنا باقی رہ جائے گا، نشان رہ جائے گا، امانت کھینچ لی جائے گی۔ پھر وہ ایک نیند سوئے گا اور پھر امانت نکال لی جائے گی، جو باقی بچی کچی دیانت ہے، امانت ہے، ایمان ہے، وہ بھی کر لیا جائے گا۔ تو اس کے دل میں آبلے کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا۔ آبلہ اسی کو جیسے گرم گرم پانی یا کسی کے جسم پہ گر جائے تو وہ جگہ جو ہے وہ پھول جاتی ہے، یہی آبلہ کہلاتا ہے۔ تو آبلے کے مانند وہ جگہ جو ہے وہ باقی رہ جائے گی، جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے پاؤں پر گرا لی ہو اور اس کی وجہ سے آبلہ پڑ جائے، یعنی آگ کوئی جلتی ہو کوئی چیز آ جائے اور آپ کے جسم پہ، تو وہاں پہ وہ آبلہ پڑ جائے گا، تم اس میں سوجن دیکھو گے لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا، یعنی وہ چیز جو ہے وہ ایک پھولی ہوئی نظر آئے گی جسم پر، لیکن اندر سے تو خالی ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اور لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا لیکن امانت بالکل ختم ہو چکی ہوگی۔ پھر کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، اور کسی کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کس قدر عقل مند ہے، کتنا خوش طبع ہے،
کتنا بہادر آدمی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، یہ باقی سب کچھ ہوگا لیکن ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اور فرماتے ہیں حذیفہ، اور مجھ پر ایک زمانہ گزر گیا اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کس کے ساتھ میں لین دین کرتا ہوں، بیع و شراء میں، لین دین میں اور کاروبار میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کہ اس لیے کہ تم میں سے کسی کے ساتھ میں لین دین کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے میرے حق ادا کرنے پر مجبور کر دیتا، مسلمان ہے تو یقیناً وہ میرے ساتھ اسلام کے طرز پر کام کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کرے گا، اور اگر وہ غیر مسلم ہوتا، نصرانی ہوتا، تو اس کے حاکم لوگ اس کو دباتے، ایمانداری پر مجبور کرتے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں اس کے نگراں ہیں، وہ لوگ اس سے کہتے کہ نہیں یہ بے ایمانی مت کرو، لیکن آج کل تو میں صرف فلاں لوگوں سے ہی لین دین کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگ ایمان اور امانت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی خطرناک علامت ہے کہ یہ ایمان یا امانت انسان کے دل سے اٹھا لی جائے، ختم کر لی جائے، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ رات کو سوتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو وہ امانت اس کے دل سے کھینچ لی جاتی ہے اور اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے، دھبا باقی رہ جاتا ہے، آبلہ باقی رہ جاتا ہے، سوجن باقی رہ جاتی ہے، لیکن اصل چیز تو ختم ہو گئی۔ اب اگر وہاں پہ کوئی سوجن ہے، آبلہ ہے، ابھار ہے، اندر تو کچھ نہیں ہے نا، وہ تو خالی ہے، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے جو کہ کام آئے گی۔ تو یہی چیز ہے کہ اسی لیے پھر یہ ایمان کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے کہ انسان کا ایمان ہی ہے جو وہ اس کو امانت اور دیانت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ امانت اور دیانت پھر اللہ کے خوف سے ہی ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر دل میں ایمان ہے اور اللہ کا خوف ہے تو پھر وہ پوری کوشش کرے گا کہ ہر معاملے میں امانت سے کام کرے، دیانت سے کام کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، دھوکہ نہ دے، خیانت نہ کرے اور کسی قسم کی کوئی بھی غلط کام نہ کرے، جو ہے وہی اس کو کرتا ہے۔ تو لہذا پھر یہ چیز جو ہے یہی تو وہ نور ایمان ہے، ایک نور ہے جو اللہ نے اس کے دل میں رکھا ہوا ہے، جو اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا رہتا ہے، صحیح راستے کی طرف چلاتا ہے۔ لیکن جب یہ نور بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اب وہاں تو کوئی ہدایت تو نہیں ملتی، پھر ہدایت تو ختم ہو جاتی ہے، اور لہذا پھر یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اس طرح پھر انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ما من قلب من قلوب بنی آدم الا هو بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء، کہ بنی آدم کے دلوں میں سے کوئی بھی دل ایسا نہیں ہے مگر وہ رحمان کی، اللہ کی انگلیوں کے دو انگلیوں میں ہے، اس کو جیسے چاہے وہ پلٹ دے، اس طرح چاہے پلٹ دے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ اس میں پھر اگر وہ شخص جو ہے وہ اس قابل ہے کہ امانت پہ رہے، دیانت پہ رہے، ایمان پہ رہے، تب تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ رکھتے ہیں اور اسی پہ ہی قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل کو فوراً ہی پلٹ دیتے ہیں، اور وہ امانت اور دیانت کے بجائے وہ پھر خیانت پہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ پیسے کی لالچ میں، حرص میں، اور پھر وہ غلط کام کر جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، اس پہ مستحکم کر دے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ تو آپ کی دعا ہے، آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم تو اس معاملے میں جو ہے بالکل ہی گئے گزرے ہیں، ذرا سی بات ہو ہم تو فوراً ہی لالچ میں اپنا دین، ایمان سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہے کہ انسان اپنے دل کو ایمان پر، امانت پر مستحکم نہ رکھ سکے، بلکہ حرص و لالچ میں اتنا اندھا ہو جائے کہ کسی بھی پیسے پہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، اپنا وہ غیرت بھی بیچ سکتا ہے، اپنا ایمان بھی بیچ سکتا ہے، اپنی دیانت بھی بیچ سکتا ہے، سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پیسہ چاہیے۔
جیسے ہم دیکھتے ہی ہیں کہ آج کل کے اس دور میں کس طرح لوگوں کو خرید و فروخت کی جاتی ہیں، اس کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا جو لفظ استعمال کیا ہے کوئی برا نہیں ہے، کہ وہی ہے کہ بالکل جیسے کہ گھوڑوں کی خرید و فروخت ہوتی ہیں، اس طرح لوگ بکتے ہیں اپنے ایمان کے بجائے، کہ ایمان کی فکر نہیں ہوتی ان کو، اپنی امانت کی فکر نہیں ہوتی ان کو، صرف وہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان کو مل جائے۔ تو یہی چیز فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی چیز فرمائی ہے کہ اس طرح یہ امانت، ایمان اور دیانت کے ساتھ ساتھ سب کچھ اڑ جاتا ہے، پھر وہاں پہ صرف نشان ہی رہ جاتے ہیں، اصل حقیقت غائب ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ اب میں، پہلے تو وہ وقت تھا جب کہ مسلمان لوگ تھے، دل والے تھے، ایمان والے تھے، تو پھر میں جس سے بھی لین دین کرتا تھا، بیع و شراء کرتا تھا، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی میرے ساتھ گڑبڑ کرے گا، دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، یا مجھے کوئی غلط چیز دے گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین ہوتا تھا کہ یہ بات صحیح کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا اسلام، اس کا دین، اس کا ایمان اس کو روکے گا غلط کام سے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو پھر اس کی اپنی جو برادری ہے، اپنے جو اس کے نگراں لوگ ہیں، وہ اس کو منع کریں گے کہ ایسا کام مت کرو۔ لیکن اب ان حالات میں دیکھتا ہوں کہ وہ بات نہیں رہی، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج کل کے زمانے کی نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی صحابہ کرام کا دور، تابعین کرام کا دور، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اب میں جو بعض لوگ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ فلاں فلاں شخص ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ تو اس وقت زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو آج کے زمانے میں تو دیکھ لیجئے کہ وہاں تو آپ کو بالکل ہی، یعنی ایک نادر چیز ہوتی ہے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہاں پہ خالص چیز ملتی ہے، تو آپ بھاگے ہوئے جائیں گے، یہ شخص جو ہے یہ خالص چیز دیتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ خالص دودھ بیچتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ اپنے کام میں بالکل کھرا ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہم فوراً اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ اسی لیے کہ اصل ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں امانت اور دیانت ہے۔ جہاں امانت اور دیانت نہیں ہے، اس کے بجائے وہ وہاں پہ غداری ہے اور دھوکہ بازی ہے، فراڈ ہے، ملاوٹ ہے، طرح طرح کی یہ بیماریاں ہیں، تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ وہاں پر جائے، اس کے پاس جائے۔ تو وہی چیز فرما رہے ہیں کہ میں پھر آج کل تو اسی کے پاس جاتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں۔ اور آج کل ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم میں سے پتہ چل جائے 100 میں سے ایک آدمی ہے یا 1000 میں سے کوئی ایک ایسا دکاندار ملتا ہے جو خالص چیزیں بیچتا ہے، تو ہم فوراً اس کے پاس جائیں گے، لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں اس سے خرید و فروخت کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اس کی دیانت کی وجہ سے۔ تو وہی چیز یہاں پہ اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے کہ یہ چیز جو ہے پھر وہ اٹھا لی جائے گی، اور پھر لوگ جو ہیں ایسے بدتر قسم کے لوگ رہ جائیں گے جن کے اندر نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ ایمان ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، صرف پیسے کی لالچ ہے، پیسے کی دوڑ ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ ظاہر سوچ سمجھ کے ہمیں گزارا کرنا ہوگا، پھر دیکھنا ہوگا کہ کون ہے اس میں لوگ جو واقعی صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہی اپنی ساری لین دین کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں پھر دیکھنا ہوگا۔ تو اسی لیے پھر کتاب الفتن میں یہ حدیث جو لائے ہیں وہ یہی بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان کے دل سے ایمان ہی ختم ہو جائے۔ انسان جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں لگ جائے گا، اور پھر وہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ وہاں پہ میں نے یہ خالص چیز دینی ہے، وہاں تو صرف پیسے کا معاملہ ہوگا کہ کسی طرح مجھے یہ پیسہ مل جائے اور میں اس کو کما لوں، میں اس کو کھا لوں، اور وہ اس میں ہی لگا رہے گا اپنی کاروبار بڑھانے میں، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میں نے اس میں خالص چیز رکھی ہے یا میں نے ملاوٹ رکھی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پھر وہ اسی چیز کو ہی فرما رہے ہیں اس حدیث میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہی چیزیں جو ہیں انسان کو انتہائی خطرے کی طرف لے جاتی ہیں اور اسی سے بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ فتنے ہیں جو کہ ہمارے دین اور ایمان کے حوالے سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فتنے کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ جہاں پہ جو خالص چیزیں نہیں ہوں گی، ناخالص ہوں گی، ملاوٹ شدہ ہوں گی،
چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ دواؤں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اور استعمال کی چیزیں ہوں، اس میں ہر چیز میں ملاوٹ کی جائے گی، تو پھر بتائیے کہ ہماری صحت کا کیا بنے گا؟ صحت بھی یقیناً خراب ہوگی، لوگ بیمار پڑیں گے، بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، ہاسپٹل جائیں گے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر وہی انسان کو امانت اور دیانت پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ اگر موجود ہے تب تو پھر صحیح معنی میں وہ کام بھی ہوگا اور کاروبار بھی ہوگا، لیکن اگر امانت اور دیانت نہیں ہے تو وہیں پر ہی پھر وہ تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تمام مصیبتوں سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے محفوظ رکھیں اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان